یا حسین 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 خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز نہ ہو سکے کبھی جدا حسین اور نماز خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز خدا کے دین کی بقا حسین اور نماز خدا سے گفتگو کی ایک حسین ادا نماز ہے وفا بقا رضا شفا عطا دوا نماز ہے امام کے یہ دل سے پوچھئے کہ کیا نماز الصلاة والسلام على رسول السعيد محمود رب الأربعين والمشرعين جود المسيح الحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد لله الأعراء من العبايا إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قول الحق وهو القائل بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بعذاب الله فإن الله سريع الحساب. صلى الله عليه کیا دیکھنے والا
ہمیں اور آپ کو جب دیکھتا ہے، ملاحظہ کرنے والا ملاحظہ کرتا ہے کہ آئینے کو دیکھنے سے پہلے بہت توجہ کرتا ہے. آئینے کو دیکھنے سے پہلے ہم اور آپ کوئی کام انجام دے رہے تھے. اب آئینہ دیکھنا شروع کیا اس کام کو چھوڑ کر. اور جب آئینہ دیکھا تو اس کے بعد وہ جو کام ہم کر رہے تھے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ملاحظہ کرنے والے ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں کام جس کو آپ آئینہ دیکھنے سے پہلے انجام دے رہے تھے کیوں کنٹینیو نہیں کرتے؟ فرق ہے دونوں چیزوں میں یا دو انداز میں یا دونوں کاموں میں. ایک مرتبہ ہم اور آپ آئینہ دیکھنے سے پہلے غیر متحرک تھے، کوئی کام انجام نہیں دے رہے تھے. اب جب آئینے کو دیکھا اور آئینے کو دیکھنے کے بعد یکایک ہم نے اپنے وجود کو حرکت دی، حرکت ارادی. ملاحظہ کرنے والے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جناب پہلے متحرک نہیں تھے، آئینے کو دیکھا متحرک. جبکہ بعض دوسرے افراد آئینہ دیکھنے سے پہلے متحرک ہیں، کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں. جب آئینے کو دیکھنا شروع کیا، دیکھنے کے بعد جو کام پہلے انجام دے رہے تھے اس کو انجام دینے سے رک گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھنا شروع کیا جناب اس سے پہلے جو کام انجام دے رہے تھے اب کیوں رک گئے؟ تو جواب دونوں کا ایک ہی ہوا. کہا آئینے نے اپنی زبان بے زبانی میں ہم سے یہ کہا کہ جو ہم کام انجام نہیں دے رہے تھے، جب ہم نے اپنی صورت کو دیکھنا شروع کیا آئینے میں تو آئینے نے کہا جناب آپ کو چاہیے کہ فلاں کام انجام کیا جائے. جناب جو آپ پہلے کام انجام دے رہے تھے آئینے کو دیکھنے کے بعد آپ رک گئے. کہ کیا ہوا؟ وہی جواب. کہا آئینے نے کہا. مگر آئینہ کہہ سکتا ہے، زبان رکھتا ہے. کہاں زبان رکھتا ہے؟ کہا کیسی؟ کا زبان بے زبانی ہے. نہیں ایسا، سامنے کی چیز ہے، روزانہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. لیکن مشکل ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اور آپ توجہ نہیں کرتے کہ یہ آئینہ بھی بولتا ہے. ہمارا اور آپ کا کبھی شعور کے ساتھ اور اکثر اوقات بے شعوری کے عالم میں ہم اپنے آپ کو حرکت دیتے ہیں آئینے کو دیکھنے کے بعد، جبکہ اس بے شعوری کے پیچھے شعور ہے. کہ یہی عالم دین کی نسبت ایک آئینے کا ہے. کہ اس آئینے کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا. کہ اس میں کون دیکھتا ہے؟ کہ اس میں بھی دو قسم کے افراد ملاحظہ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایک مرتبہ اس آئینے کو دیکھنے سے پہلے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حالت جمود میں ہیں، تحرک نہیں ہے ان کے اندر، بیٹھے ہوئے کوئی کام انجام نہیں دے رہے. ایک مرتبہ کربلا اس کا آئینہ پیش کیا گیا، یا اتفاق سے یہ سامنے آئے کہا دیکھ لیں اس آئینے کو بھی. جب اس آئینے کو دیکھنا شروع کیا، ملاحظہ کیا، تو انہیں اپنی تصویر نظر آئی لیکن دھندلی. کیا کیا انہوں نے؟ آئینے کو رکھا، اپنا سدھارا کرنا شروع کیا، اپنی اصلاح کرنا شروع کی. ان کے ساتھ رہنے والے افراد جو تھے، کمیاں یہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے تو تم جو ہے متحرک نہیں تھے، کوئی کام انجام نہیں دے رہے تھے. یکایک یہ کیا ہوا؟
بہت ہی سامنے کی زبان کے جو آج کل ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. لائف اسٹائل چینج ہو گیا. محمد علی محمد صلوات. کہ یہ لائف اسٹائل چینج کیسے ہوا؟ کہا تمہارا لائف اسٹائل کچھ اور تھا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہا آئینے نے کہا مجھ سے کہ جناب آپ کا لائف اسٹائل صحیح نہیں. جس میں صحت نہیں لائف اسٹائل کے اندر، اس میں جمود تھا. یا اگر تمہیں میں جو ہے بے سروپا دکھائی دے رہا تھا، بغیر حرکت کے دکھائی دے رہا تھا. کہا آپ کربلا نے کیا کیا؟ مجھے حرکت دی. کہا اے شخص متحرک ہو جا. یہی عالم ایک اور شخص کا ہے کہ جو پہلے متحرک تھا، اپنے تئیں بہت توجہ کا طالب ہوں. اپنے معاشرے کو بھی ملاحظہ کیجیے گا. متحرک ہے ہر طور پر، ہر صورت میں، ہر لحاظ سے. اچھا یہ ہر طور، ہر صورت، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بھی واضح کیجیے، ڈیفائن کیجیے اسے بھی. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، عمرہ بھی انجام دیتے ہیں. الغرض دین کے جتنے بھی کام ہیں ماشاءاللہ در ماشاءاللہ انجام دیتے ہیں. متحرک. ایک مرتبہ کربلا کا آئینہ سامنے آیا. کربلا کا آئینہ سامنے آیا، آئینے سے جو دور ہوئے، رکھا. وہ جو لائف اسٹائل تھا حرکت کا، اب چینج ہوا. اب چینج ہوا. دیکھنے والوں نے دیکھا میاں آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ تھا. کہ یہ لائف اسٹائل چینج کیسے ہوا؟ یہ نماز کا انداز بدل گیا، حج کا انداز بدل گیا، مختلف کارائے خیر کو انجام دینے کا انداز بدل گیا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے آئینے نے کہا. مگر آئینے کی زبان ہوتی ہے. کہا کون سا آئینہ ہے؟ کہا کربلا کا آئینہ. کہا اگر اے شخص نماز انجام دینا ہے تو اس طرح سے، اللہ کی نسبت ایک اعتماد رکھنا ہے تو اس طرح سے، اور اعتماد کر کے فلاں کام کو انجام دینا ہے تو اس طرح سے. بس عزیزوں، ہم اور آپ اگر اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہی لائف اسٹائل ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بلندی سے پستی پر لے کر آیا ہے یہ، لیکن ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حرکت شعوری حرکت ہے، ہماری حرکت سمجھداری والی حرکت ہے، ہماری حرکت جو ہے عاقلانہ ہے اور دانشمندانہ. لیکن اگر اسی عاقلانہ اور دانشمندانہ حرکت اور لائف اسٹائل کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں کربلا کے آئینے میں، تو یہ کربلا کا آئینہ ہمارے اور آپ کے جو ہے لائف اسٹائل کو کراس لگا دے گا. کہے عزیز اگر نماز پڑھتا ہے تو کس طرح سے؟ کا روح ہے اس کی. فلاں کام انجام دیتا ہے، نیکی کا روح ہے اس میں یا نہیں؟ کہا مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا مولانا کیا کہیں گے؟ کہا کربلا جو ہے باقاعدہ بے بانگ دوحل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے. کہا اے عزیز اس کام کو ہرگز انجام نہ دے جو یقین سے خالی ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مگر بغیر یقین کے نماز بھی نماز ہے، روزہ بھی روزہ ہے، حج بھی حج ہے. کل کی گفتگو یاد ہونا چاہیے. کیوں ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر جو ہے دین کے آثار دکھائی نہیں دیتے؟ آخر راز کیا ہے اس کا؟ کہ راز ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اور آپ نے جو تحصیل علم کیا ہے وہ تحصیل علم نہیں ہے. علم کا تعلق روح سے ہے. ہم نے اور آپ نے جو ہے ظاہری طور پر جس کو اپنایا ہے اس کا نام ہے علم، لیکن پسے پردہ جہل ہے. علم انسان کے لیے انفرادی طور پر، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں ساری چیزیں، علم
انفرادی طور پر انسان کے لیے اور اجتماعی طور پر ایک انسانی معاشرے کے لیے نور آور ہے. نور، العلم نور، علم نور ہے. جب علم نور ہے تو پھر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بھی جو ہے احساس کرنا ہوگا اور اپنے اطراف کو بھی احساس کرنا ہوگا. وہ علم کس کام کا کہ صاحب علم نہ اپنے آپ کو دیکھ سکے نہ اپنے معاشرے کو دیکھ سکے. یا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے ذاتی طور پر. خداوند عالم یہ خود کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے عزیز علم حاصل کر، علم. مگر خدا نے نہیں کہا رب زدنی علما. کہا اے حبیب کہو قل رب زدنی علما. کہو اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، اضافہ. یہ کون سا علم ہے، کیسا علم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے. ہر چیز کی ایک بناوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ساخت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. کہ علم کی حقیقت کیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم اور آپ اس قول کو بارہا سنتے رہے اور آج بھی سنیے، لیکن اینالائز کریں، اپنے آپ سے شروع کریں اور معاشرے میں جائیں گے. مولا کیا فرماتے ہیں بہت ہی سامنے کا، جیسے ہی جو ہے کہنا شروع کروں گا آپ کو معلوم ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم کیا چیز ہے؟ کا نور ہے. مولا نے فرمایا جو ہمارے اور آپ کے مکتب کا رئیس اور سرپرست ہے وہ کہہ رہا ہے العلم نور. سنو، علم نور ہے. وہ ہر چیز کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے. کل عرض ہوا، آج ایک قدم آگے اور درست ہے. کل معلوم ہو چکا کہ علم کا ٹھکانہ روح ہے، لیکن مولا ہمارے اس روح کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. کہ جانتے ہو علم نور ہے اور خداوند عالم کہاں اس کو رکھتا ہے؟ یقذفہ اللہ فی قلب، کا دل میں. کا کس کے دل میں؟ من یشاء، جس کی نسبت اس کا ارادہ ہو. کا عجیب ہے، علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تحصیل علم کرتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. علم ہمارے پاس آنا چاہیے، اب خدا کی مرضی. کا علم جانتے ہو اس کا یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہ یہ خدا کی ہے. کہ تم جو حاصل کرتے ہو وہ علم نہیں. کل عرض ہوا تفصیل سے کہ وہ علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو ہر چیز کے آثار ہوتے ہیں، آثار دکھائی دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں اور آپ کو نور دکھائی دے. انفرادی طور پر بھی چاروں طرف تاریکی ہے اور اجتماعی طور پر بھی تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی ہے. کیوں آج اتنے تنازعات، کیوں اتنے اختلافات؟ مگر علم کے ہوتے ہوئے جو روشنی ہے، ممکن ہے کہ اختلافات ہوں، تنازعات ہوں، ٹینشن ہو، ایک دوسرے سے کھینچاؤ ہو. ممکن نہیں ہے. علم کا کام ہے نور دینا. کہ جہاں کھینچاؤ ہو رہا ہے، علم جہاں آئے گا وہاں پر جو ہے نزدیکی ہوگی. کہ اگر دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، علم آئے گا قدورتیں برطرف ہوں گی، الفت جگہ لے لے گی، محبت جگہ لے گی. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اس معصوم کے قول کو جو ہے یاد رکھو اچھے انداز میں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہ علم عطا کرنا خدا کا کام ہے. کہ اے عزیز تیرا کام ہے ارادہ رکھ. کہ اگر میں اسکول کی تعلیم، آئیے یہیں سے چلتے ہیں، اسکول کے مختلف اسٹیج سے میں گزرتا ہوں، اس کے بعد کالج کے اسٹیج سے گزرتا ہوں، اس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹیج سے گزرتا ہوں. کا کس لیے؟ آیا مادیت کے لیے یا روحانیت کے لیے؟
اور ساری آفت اسی وجہ سے ہے ہماری کہ ہمیں اور آپ کو کتابوں نے سوائے مادیت کے کچھ نہیں دیا. اے کاش کہ ہماری اور آپ کی یہ کتابیں بجائے مادیت کے نورانیت عطا کرتی اور اس کا ٹھکانہ یہ نہ ہوتا یہ ہوتا. معصوم یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم نور ہے، خدا نور ہے، اپنے نور کو وہاں رکھے گا جہاں خود اپنی محبت کو پائے گا. بہت توجہ کا طالب ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا. اپنی اس خصوصیت کو کہ جس کا نام علم ہے، کہ جو نور ہے اور خود خدا نور ہے، کا اس ٹھکانے میں رکھے گا کہ جو خود نور ہوگا، جہاں خود ہوگا. معصوم یہی فرماتے ہیں، جانتے ہو علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. یہ من یشاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ من یشاء کا مطلب یہ خداوند عالم جو ہے دلوں کے اندر تلاش کرتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے. کہ مولانا کہاں سے کہہ لیا آپ نے یہ کہ خدا تلاش کرتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ وہاں پر علم کی جگہ ہوگی. کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور مقام پر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، القلب حرم اللہ ولا تسکن فیہ غیر اللہ. تو جانتے ہو قلب کیا چیز ہے؟ جس طرح سے تمہارے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں، کہ اللہ کا بھی ایک گھر ہے، مگر اللہ بھی جو ہے گھر رکھتا ہے، مگر اللہ کی بھی جگہ اور ٹھکانہ ہوتا ہے اس کا بھی. کہا کیوں نہیں؟ کہا مگر تمہارا ٹھکانہ نہیں. کہا ہے، کہا اللہ کا بھی ٹھکانہ ہے. کہا مگر اللہ بھی جو ہے چار دیواری اور چھت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہا اللہ کا گھر عجیب و غریب ہے، وہ تمہاری نگاہوں میں عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ ہر شخص بہت غور سے سنیے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے ٹھکانے کو آمادہ کرتا ہے. یہ عقل کہتی ہے ہماری اولاد کی. مختلف حیوانات اپنے اپنا گھروں کو بناتے نہیں بناتے، لیکن ہر حیوان کا منفرد جو ہے ٹھکانہ ہوتا ہے. درندوں کو ملاحظہ کریں مختلف، تو ہر درندہ اپنے اسٹائل میں جو ہے ٹھکانہ بناتا ہے. حشرات الارض کو دیکھیں تو اپنے انداز میں ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ہم اور آپ اپنے انداز میں، پرندوں کو دیکھیں اپنے انداز میں. ہر شخص اپنی سنخیت کے لحاظ سے ٹھکانے کو تیار کرتا ہے، اپنے وجودی انداز کے لحاظ سے ٹھکانے کو تیار کرتا ہے، خواہ نہ خواہ. ایک مرتبہ ہم اور آپ شعور رکھتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں. ایک مرتبہ بے شعوری ہے، حیوانات اپنی بے شعوری کے عالم میں شعورانہ کام انجام دیتے ہیں. بہت توجہ کا طالب ہے. لیکن جو ان کی طبیعت ہے، جیسی ان کی ساخت ہے حیوان کی، اسی اسٹائل میں جو ہے وہ گھر بناتا ہے. کہ اللہ کی ساخت کیسی ہے؟ مگر اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے، اللہ وضع قطع رکھتا ہے، قد رکھتا ہے. جو کچھ ہم اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مادی لحاظ سے، وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کہ نہیں رکھتا. کہ جب نہیں رکھتا، نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ دکھائی دے گا کبھی. کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کی نسبت کہا کہ لوگوں نے کہا جناب موسیٰ سے، کہا خدا کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. تو خداوند عالم سے جو جناب موسیٰ نے کہا اے پروردگار یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا جلوہ دکھا دے اپنا. تو خدا نے کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے ہرگز ہرگز دیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر جو ہے غیر مستقیم طور پر ایک انداز دکھلایا بھی تو کیا ہوا؟ کوہ طور کیا انداز ہوا اس کا؟
اور جتنے بھی افراد دیکھنے کے متمنی تھے وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ عجیب ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی اور مطلب نہ نکالے، مگر مولانا نے آج ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ جو ہے جس طرح سے جو ہے ہر حیوان کی، چاہے انسان ہو یا غیر انسان، اس کی ساخت ہوتی ہے، انسان خدا کی بھی ساخت ہے۔ خدا کا جو ہے ہم اور آپ احساس کرتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، کا آثار سے پہچان میں آتا ہے کہ خدا ہے۔ خلاصہ مختصر کروں، مجھے کہ آگے جانا ہے۔ مولا یہی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک گھر ہوتا ہے، ٹھکانہ ہوتا ہے، خدا کا بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ مولا خدا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ القلب حرم اللہ، کا قلب مومن حرم الہی ہے۔ کا قلب کیوں ٹھکانہ ہے؟ کا اس لیے کہ وہ قلب کہ جسے تم قلب سمجھتے ہو وہ قلب نہیں بلکہ روح اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ روح کیا چیز ہے؟ کا معنویت، کا خداوند عالم اپنے لحاظ سے وہاں پر ارتباط قائم کرتا ہے کہ جہاں پر یہ نور موجود ہے۔ کا یہ قلب انسانی نہیں، وہ قلب کے جو قلب روحانی ہے، آہستہ آہستہ جب چمکنا شروع ہوتا ہے، نورانیت اس میں آتی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کا اے عزیز اس گھر کے اندر میرے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دینا۔ یہی ہمارا اور آپ کا معصوم کہتا ہے، وَلَا تُسْكِنْ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ، کا اے عزیز اس گھر کے اندر کے جو خدا کا گھر ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دینا، مگر تو اپنے گھر کے اندر کسی کو داخل ہونے دیتا ہے؟ ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ جب تو اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا تو کسی نے تجھے جو ہے امانت دی ہے، خبردار اس میری امانت میں غیر داخل نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ علم ہے کہ جو نور ہے کہ جس کا ٹھکانہ قلب مومن۔ یہ قلب مومن کیا چیز ہے؟ کا قلب مومن وہ گھر ہے کہ جو خدا کا گھر ہے۔ خدا وہاں پر رہتا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں چاروں طرف نہ یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ کمپلیٹلی وہ وجود نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور جہاں نور ہو معلوم ہے نور ہو، اور ہم کہیں روشنی نہیں۔ کل آخر کلام کے اندر میں نے ایک مثال لی تھی، لیمپ روشن ہے، ہم آنکھیں بند کر دیں تو کیا یہ ہوگا کہ لیمپ آف ہو گیا؟ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تب یہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، کا لیمپ روشن ہے، بس یہی عالم ہے ہماری اور آپ کی دنیا کا۔ خدا بے بام کے دوحل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ذرے ذرے کی زبانی، کہا دیکھو میں ہر جگہ موجود ہوں، تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اگر راستہ پانا چاہتے ہو آنکھیں کھولو، نورانیت موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ نورانیت کہاں ہے؟ کا سب سے روشن چراغ کر لگا ہے، بغیر لفاظی کے، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ۔ روشن چراغ کہ جس کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے مولا نے مدینے کو ترک کیا، مکے آئے، مکے سے جو ہے آگے بڑھ گئے، یہ حرکت کون سی حرکت؟ حرکت شعوری یا نعوذ باللہ بے شعوری؟ شعوری اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں چراغ کو روشن کرنا۔ چراغ کو روشن کر کے کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ افراد کے جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو راستہ مل جائے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، 1400 سال سے یہ چراغ جو روشن ہے تا قیامت روشن رہے گا۔ وہ افراد کے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھلاتا ہے۔ میں نے بہت مختصر کیا، اس سفر کو اگر ملاحظہ کریں تو ایک چیز نظر آتی ہے، اس حرکت کے پیچھے، اس سفر کے پیچھے جو سفر حسین ہے۔ دین کربلا کے آئینے میں جاننا چاہتے ہیں، مدینے سے شروع کرتے ہیں۔
کل اشارہ ہوا کہ اس سفر کے پیچھے ایک چیز موجود ہے. وہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہ وہ ہے یقین. کہ خدا کی نسبت ایمان لانا ممکن نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو. مومن نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو. حتی بعض روایاتوں کے اندر ہم مسلم نہیں ہو سکتا جب تک جو کیا ہے اس کا عقیدہ، اس کی بنیاد یقین نہ ہو. کہ حسین کربلا کو ملاحظہ کریں، ان کا حرکت کرنا، اسٹارٹ لینا سب کا سب یقین کی بنیاد پر. پر کہاں سے، کس چیز پر یقین؟ کہاں خدا ہے. کہاں کیسے پتا چلا حسین کو؟ کہاں حسین کو پتا چلا آثار سے تو خدا ہے. کہاں خدا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا. اور یہیں سے جو شارٹ کرنا اور زیادہ، لیکن خلاصہ رزلٹ کے ساتھ عزیزو یاد رکھیں، ہم اور آپ جب تک یقین کی منزل پر نہیں آئیں گے خدا کے وجود کی نسبت، اس وقت تک جو ہے ہم اور آپ جو ہے حرکت انجام نہیں دے سکتے شعوری. بہت صاف کروں جرات کے ساتھ، جتنی بھی حرکتیں ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں اس میں اکثر و بیشتر غیر شعوری ہے. دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، ہم اور آپ سہم جاتے ہیں. اور وہ بھی خاص طور پر وہ مشکل کہ جو دینی مشکل ہے. لیکن حسین کے کردار کو ملاحظہ کریں ہم اور آپ، اور کربلا کے کردار کو ملاحظہ کریں ہم اور آپ، کربلا کے آئینے کو ملاحظہ کریں، وہاں پر کوئی تزلزل نہیں ہے. کہ اگر دین پر آفت آئی ہے، بسم اللہ. کیا چیز بسم اللہ؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ملاحظہ کریں، پورے مقتل کو پڑھ ڈالیں. پورے مقتل کا محور ایک ہی جملہ ہے، وہ یہی کلمہ استرجاع ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی خاصیت کیا ہے؟ کہ اس کی خاصیت یقین کو عطا کرنا ہے، اور یقین کے بعد تحقق کو دینا ہے. کہ جانتے ہو حسین کربلا کے اندر تحقق کہاں سے آیا؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پر پختہ عقیدہ ہے. کب بارے رہا زندگی تو نے دی ہے، موت تو دے گا، لیکن یہ موت ظاہری موت ہے لیکن حقیقتاً حیات ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. مسائل پر نہیں آیا لیکن چند دقیقوں کے بعد رزلٹ آؤٹ کرنا ہے. ایک کال کو سنتے جائیے کیونکہ ہماری اب 2 نشستیں باقی رہ گئی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ لا حیات الا بالدین. کل زندگی نہیں ہے جب تک تمہاری جو ہے ظاہری حرکت کے اندر دین نہ ہو. کل جہاں دین دکھائی نہ دے، یعنی جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون دکھائی نہ دے، عملی طور پر وہاں مرتقی ہی مرتقی ہے. لا حیات الا بالدین. دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ ہی کی جانب پلٹ کر جانے والے ہیں. جس شخص کو یہ چیز باور ہو جائے اور یقین ہو جائے وہ حسین کے نقش قدم پر چلے گا 100%. اور اس کے بعد کا کلام کیا ہے؟ لا موت الا بجہود الیقین. کا موت کیا چیز ہے؟ کا یقین کا انکار کر دینا. دن ہے، رات ہے. اس وقت رات ہو رہی ہے، میں اور آپ یہ کہیں گے، ہم میں سے بعض افراد کہیں نہیں رات نہیں ہے، دن ہے. کہ جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. کہ معلوم ہے روز روشن کی طرح کہ اس وقت تاریخ ہے، بس رات ہے. مولا یہی فرماتے ہیں لا موت الا بجہود الیقین. کب موت کو جاننا چاہتے ہو؟ موت یہ نہیں کہ انسان کے جو قالب سے روح نکل گئی، بے جان ہو گیا. کہ اسے مردہ نہیں کہتے، اور روح کا نکلنا موت کا طاری ہونا نہیں ہے، بلکہ یقین کا روز روشن کی طرح
کہ جو واضح ہے اس کا انکار کر دینا وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ آئیے کربلا نے ہمیں اور آپ کو کیا درس دیا؟ کہ زندگی کا معیار دیا اور موت کا معیار دیا۔ کہ موت یقین کا انکار کر دینا ہے اور زندگی کس کا نام ہے؟ کہ یقین کو یقین کہنا ہے۔ کہ یقین کو یقین کہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اے انسان کے وجود میں سراسر دین ہی دین ہو، یہ حیات ہے۔ کہ جاننا چاہتا ہے کہ حسین کو ملاحظہ کر، کہ حسین تو بڑی چیز ہے، کہ اصحاب حسین کو ملاحظہ کر، کہ اصحاب حسین کو ملاحظہ کر۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حسین کربلا اس مقام معرفت پر، اس مقام یقین پر، لیکن آپ تو جو ہے خود بے نفس نفیس خود یقین تھے، عین یقین تھے، لیکن اپنے اصحاب کے وجود کے اندر بھی یقین کو القا دیا۔ بس عزیزو، باتیں بہت ہوتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کربلا کے آئینے کے اندر اپنے چہرے کو ملاحظہ کریں۔ آئیے ملاحظہ کریں اسی سفر کے دوران یقین کا عالم تو دیکھیں، یقین کا عالم دیکھیں کہ مدینے سے چلے ہیں، مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد کچھ دن رہے ہیں وہاں پر، اور آپ سب جانتے سنتے رہتے ہیں ممبروں سے، ذاکرانے اہل بیت سے۔ لیکن آئیے موضوع کے حوالے سے سنیں، مسائل پرائے مسائل نہیں ہونے چاہیے، مسائل پرائے ہدف ہونے چاہیے۔ مکے میں آئے، حج کا زمانہ نزدیک ہے، محمد حنفیہ آپ کے برابر مدینے سے پہنچ چکے ہیں حج کے لیے۔ اب آپ سب جانتے ہیں، آپ کو اطلاع ملی کہ فرزند رسول عازم کوفہ ہے، جلدی جلدی آتے ہیں آپ کی خدمت، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے فرزند رسول، سنا ہے آپ عازم کوفہ جانے کا عزم کیا ہے؟ آپ نے کہا صحیح سنا ہے۔ کھائے والا ہوا ہے فرزند رسول، میری آپ سے جو ہے دستہ عرض ہے کہ آپ بجائے کوفہ جانے کے آپ یمن چلے جائیں، کسی اور مقام پر چلے جائیں، لیکن کوفہ مت جائیں۔ یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے آپ کے مولا نے کہا اے محمد حنفیہ کوئی بات نہیں، تمہارے مشورے پر جو ہے ہم سوچ لیں گے۔ دن گزر گیا، رات آئی، مولا بستر استراحت پر گئے ہیں، اور ہم آپ سب جانتے ہیں حالت خواب کے اندر اپنے جد کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور جد کو ملاحظہ کرنے کے بعد جد کیا کہتے ہیں؟ جد پیغام دیتے ہیں آپ کے رب کا، کہا بیٹا حسین آلا جل آلا جل، اے بیٹا حسین جلدی کرو جلدی کرو، اے نانا کیا ماجرا ہے؟ ان اللہ شاعرہ کا قتیلہ، خداوند عالم کی مشیت کے اندر یہ ہے کہ وہ تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے راستے میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ اے نانا مجھے اپنے راستے میں خدا مقتول دیکھنا چاہتا ہے تو صحیح، یہ تمہارا نوازا اپنے خدا کی خاطر اپنے خدا کی راہ میں جان دے دے گا۔ اس کے بعد نانا نے جو ہے دوسرا پیغام دیا، کہا اسے تنہا حرکت نہ کرنا، تنہا سفر اختیار نہ کرنا۔ کہا نانا آپ کون سا دوسرا پیغام ہے؟ کہا تمہارے خدا نے ایک دوسرا پیغام بھی دیا ہے، ان اللہ شاعرہن سبب سبایا، کہا خداوند عالم تمہیں اپنے راستے میں تو مقتول دیکھنا ہی چاہتا ہے، دیکھو تنہا حرکت نہ کرنا، بیویوں کو لے کے جانا، بچوں کو لے کے جانا، اس لیے
خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوند ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خداوند ہمارے صالحہ بتلانے کی توفیق عطا فرما، خداوند جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ سید افتخار حسین زیدی، حسین ابن شہزاد حسین اور دوسرے مومنین مومنات جنہوں نے درخواست کی ہے بیمار ہیں، دعا کریں خداوند عالم بہت کے بیماری بیمار کربلا ان تمام مریضوں کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء فقہاء مرا کے اعظام کی حفاظت فرما، خصوصاً مقام معظم رہبری آغا خامنائی اور آغا سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، دشمن